مثال اس کی، عمر بن لیث، یہ خراسان کے بادشاہ تھے۔ بادشاہوں کے اپنے دماغ ہوتے ہیں، بادشاہ کو بہت کم ہی ہوتے ہیں جو تہجد گزار ہوں، اللہ اللہ کرتے ہوں، لیکن جب یہ کرسی آ جاتی ہے نا پھر دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ میں بیٹھا تھا، فرمانے لگے فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، قائم و دائم ہے فقط رب کی کرسی۔ فرمانے لگے چیف جسٹس ہو، گورنر ہو، وزیر اعظم، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی، جن کی بھی کرسیاں سب دیمک کی لپیٹ میں ہے، ہاں قائم و دائم ہے فقط رب کی کرسی۔ فرمانے لگے کہ عمر بن لیث بادشاہ جو زیادہ کوئی نیک نہیں تھا، ایک دن اس نے اپنے لشکر کو جمع کیا۔ لشکر کو جمع کرنے کے بعد اونچی جگہ پہ چڑھ کے اپنے لشکر کا نظارہ کرنے لگا۔ اس نے جب دیکھا نا اس کے دل میں خیال آیا، اتنا بڑا لشکر ہے، کاش یہ حضور کے زمانے میں ہوتا، جب کفار حضور کے مقابلے کے لیے آتے تو میں اپنا لشکر لڑا دیتا حضور کے لیے، کسی کام آ جاتا۔ وہ مر گیا۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا عمر کیا حال ہوا تیرا؟ اس نے کہا اللہ نے بخش دیا۔ اس نے کہا تو کوئی نیک نہیں تھا، تیرے کے اعمال تو ایسے نہیں تھے۔ اس نے کہا حضور کی عزت کے لیے جو خیال آیا تھا نا، غیرت والا خیال آیا تھا، اگر حضور کی موجودگی میں یہ لشکر ہوتا حضور کے دشمنوں سے لڑا دیتا، اس خیال کی برکت سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ یار خیال کی برکت سے رب معاف کر دے کہ جو کارکنان اپنے سینے پر گولی کھا کر کے آئے، جو کارکنان شیل کھا کے آئے، بلکہ وہ شیل کے خول ان کے بازو پر، ان کی ٹانگوں پر پڑے، وہ پھر بھی لگتا ہے کہ نعرے لگا رہے ہو۔ کون سا جرم کیا ان لوگوں نے؟ حویلیہ میں ہمارے لوگوں کو انہوں نے ڈھونڈ دیا، کون سا جرم کیا تھا؟ وہ تو یہی نعرہ لگا رہے تھے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، حضور کی آمد اور نور کی آمد۔ یہ نعرہ لگانا جرم ہے۔ اس نعرے کی پاداش میں ہمارے 3 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، درجنوں کو آباد کر دیا گیا، لیکن غیرت والے پیچھے نہیں ہٹے۔ غیرت والوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان نہیں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں۔ تم کیا سمجھتے حضور کے نام پر تم گولی چلاؤ گے، یہ گھر بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، میں آپ کو غازی مبشر صاحب کی والدہ کی بات سنا کے آگے چلتا ہوں۔ غازی مبشر صاحب یہ بینک مینیجر تھے، چونگ میں ان کا گھر ہے، ویسے ہزارے کے رہنے والے تھے، شیر جوان، شیر جوان، ان کی تصویر دیکھیں نا، دیکھ کے رس کا ہے۔ اسلام نا چون کے بندے لینا ہے، خدا دی قسم چونے بندے لینا ہے، اور وہ بندے لینا ہے جنہوں نے کوئی حوصلہ بھی ہو گئے۔ ساڑھے جی بے حوصلہ لوگ نہیں لینا، حوصلہ بھی ہو گئے، اسلام کے قربان کرنا جذبہ بھی ہوئے۔ پھر امیر مجاہدین نے گل کرتے سن، فرمانے سن اسلام ہر خون نہیں لینا جیسا خون میش کرتا ہو، کہنے مریض خون چاہیے ہوئے، پہلے پوچھنے کیڑا گروپ کی ہے، اے پوزیٹیو ہے، بی ہے جی، اگر گروپ ملتا ہوئے تو لانا، گروپ نہ ملتا ہوئے تو نہیں لانا۔ فرمایا اسلام ہر خون نہیں لینا ہوئے، جیسا گروپ میش کرتا ہوئے خون لے لینا۔ یہ خاص لوگوں نے۔ اب غازی مبشر صاحب کی والدہ کی 2 باتیں میں نے سنی، وہ آپ کے سامنے رکھ کے آگے بات کرتا ہوں۔ غازی مبشر صاحب کا جنازہ پڑھایا قبلہ امیر محترم جناب علامہ حافظ صاحب حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے۔ جنازے کے بعد ان کی والدہ ماجدہ کو فون کیا، اماں جی ہمیں غازی صاحب کے پوسٹ مارٹم کی ضرورت ہے، کیا آپ اجازت دے سکتی ہیں کہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کریں تاکہ کوئی قانونی کارروائی ہم کر سکیں؟ اماں جی فرمانے لگی بیٹا میرے بیٹے کی اگر ایک بوٹی کی بھی ضرورت ہے وہ بھی حاضر ہے، حضور کی عزت کے لیے میں نے بیٹا دیا ہے، اس کے اگر ایک بوٹی کر کے تحریک کو فائدہ پہنچتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ بہت بڑی بات ہے ماں کے لیے۔ پھر جب 7ویں کا ختم ہوا نا
تو میں بھی ساتھ تھا قبلہ امیر محترم کے ساتھ. اس کے بعد ہم اماں جی کو ملنے کے لیے گئے. خدا کی قسم میں تو حیران رہ گیا. پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ ماں جی تشریف لائیں. ماں جی فرمانے لگی بیٹا یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ قیامت تک میری نسل میں یہ قربانیاں جاری رکھے. قیامت تک میری نسل میں یہ قربانیاں جاری رکھے. میں کہا لاکھوں سلام ہوں ماں، جب تک تیری جیسی میں موجود ہیں حضور کے غلام بتاتے رہیں گے دشمنوں کو ابھی حضور کے غلام زندہ ہے. حضرات گرامی، ختم نبوت کے لیے ہمارے لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. 1953 سے لے کر 1974 تک یہ جنگ تو حضور کے زمانے سے لگی ہوئی ہے. مسلمہ کذاب ہے، طلحہ اسدی ہے، اسود عنسی ہے. یہ ماما میں اسود عنسی تھا. اس نے حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا تھا. حضرت امام ابو مسلم خولانی کو پکڑا. سارے مان گئے، وہ نہیں مان رہے تھے اس کو. نبی ان کو بلایا، پوچھنے لگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مانتا ہوں، اللہ کے سچے نبی ہیں. اس نے کہا میں بھی اللہ کا نبی ہوں، مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا بک بک کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا مجھے تیری بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا کہہ رہا ہے؟ پھر اس نے کہا حضور کو نبی مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا میں بھی نبی ہوں. آپ نے فرمایا مجھے تیری بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا کہتا ہے؟ جب 5-10 دفعہ اس نے کہا عجیب بات ہے، تیرے عجیب کان ہے، حضور کی بات کو فوراً سمجھ لیتے ہیں. حضور کا نام آیا تو سمجھ جاتا ہے، تو میرا نام ہے سمجھ نہیں آتی. آپ نے یہ فرمایا یہ کان حضور کے لیے بنے ہیں، تیرے جیسے لانتی کے لیے بنے نہیں. اس نے کہا اچھا آگ جلاؤ. آگ جلاؤ. آگ جل گئی. فرمانے لگے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے آپ کو اس آگ میں ڈالنا ہے. آپ نے کہا چھوڑ دے میں خود جاتا ہوں. آپ چلے گئے، آگ میں چکر لگانا شروع کر دیا. آگ میں 5-7 چکر لگایا، کوئی دیر ٹھہر کے واپس آ گیا. فرمایا اور کوئی کم ہے؟ اب وہ اتنا پریشان ہوا کہ یہ کیا بن گیا. اب اس کو لوگوں نے کہا اس آدمی کو نکال اپنے ملک سے، تیری نبوت کا بیڑا گھاٹ ہو گیا. آخری حد یہ تھی نا، تو نے آگ میں ڈالنا تھا. یہ تو آگ میں جا کر کے طواف کر کے واپس آ گیا. آگ میں تو کچھ بھی نہیں کہا. اس نے کہا بھی ان کو جلا وطن ہی کرنا، جلا وطن کر دیا. وہ سیدھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں حاضر ہو گئے. حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے بیٹھے. اب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو خبر نہیں تھی، ویسے آ کر کے بیٹھے ہیں حضور کی بارگاہ میں، نذرانہ صلاۃ والسلام پیش کر رہے ہیں. اتنی دیر میں سیدنا فاروق اعظم آ گیا. اب دیکھیے فاروق اعظم کی بصیرت کو، ابھی تک کسی کو خبر ہی نہیں ہے. پہلا آدمی تھا یمن میں، یہی اٹھے آ کر کے مدینہ طیبہ میں آ گئے. حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. فاروق اعظم نے فرمایا جنا یہ دس اس بندے نو جاندا ہے جڑا آگے وچوں واپس آیا، تو آگے کچھ بھی نہیں کیتا، یہ تو تے نے کھڑے ہو گئے کہا یار میں ہی ہوں. سیدنا فاروق اعظم نے اس کو گلے سے لگا لیا، پیشانی چومی اور ساتھ دعا کی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ابراہیم ثانی مجھے دکھا دیا، تو نے اس سے پہلے مجھے موت نہیں دی، یا اللہ تیرا شکر ہے. ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر کو بلایا. اے صدیق، حضور کی ختم نبوت پر تازہ تازہ پیرا دے کے ابو مسلم خولانی آیا ہے. صدیق اکبر دوڑتے ہوئے آگے. ایک دائیں طرف صدیق اکبر بیٹھے، بائیں طرف سیدنا فاروق اعظم بیٹھے، درمیان میں امام ابو مسلم خولانی بیٹھے. اب دیکھیں جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے وہ تابعی تھے. وہ حضرت ابو مسلم خولانی صحابی نہیں تھے، لیکن ان کو چوم رہے ہیں صحابی، اور بلکہ صرف چوم نہیں رہے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے ابو مسلم اب ہمارے لیے دعا کر. انہوں نے کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں کون ہوتا دعا کروں؟ آپ افضل الخلق بعد البشر، آپ تو افضل الخلق ہے بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد افضل ترین شخصیت آپ ہیں، خلیفہ اول ہیں، جار غار ہیں. اور آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا
یا اللہ سب کے احسان ادا کر چکا ہوں لیکن صدیق کا احسان باقی ہے۔ آپ وہ شخصیت آپ کے ہوتے ہوئے میں وہ آکوں؟ فرمایا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ساری فضیلتیں اپنی جگہ، تازہ تازہ پہرا تو دے کر کے آیا ہے۔ ہم یہی امت کو بتانا چاہتے ہیں جو حضور کی عزت پر پہرا دے گا وہ مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ انہوں نے دعا فرمائی۔ ذات گرامی، آج لوگ کہتے ہیں ان کے نعرے کیوں لگتے ہیں؟ بھئی اس لیے لگتے ہیں آج امیر المجاہدین کیوں ہو رہی ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا سہیب مظلوم، بلال الحبش، سلمان الفارس، ابو جہل المکہ، ایچے بولا جبھی فرمایا اسلام جو ہے نا کسی کے پاؤں نہیں پکڑتا ہے۔ اگر کوئی سردار کام نہ کرے، کوئی بڑا پیر کام نہ کرے، اسلام اس کے پاؤں نہیں پکڑتا۔ ابو جہل سردار تھا، ابو لہب سردار تھا، عتبہ شیبہ سردار تھے، حضور کی بات انہوں نے نہیں مانی، اسلام نے ان کے پاؤں نہیں پکڑے، اور خدا کے لیے تسی آ جاؤ جی، تسی نہیں آؤ گے تو اسلام کا کام نہیں ہوئے گا۔ فرمایا علامہ اقبال فرماتے ہیں ابو جہل کو ٹھکرا دیا، اسلام نے ابو لہب کو ٹھکرا دیا، کیا کیا؟ سہیب مظلوم، روم سے سہیب کو بلا لیا، بلال الحبش، حبشے سے بلال کو بلا لیا، سلمان الفارس، فارس سے سلمان کو بلا لیا، بتایا اسلام تمہارے پاؤں نہیں پکڑتا، جو کام کرتا ہے اس کو اسلام سردار بنا۔ پھر یہی بلال تھے جو کعبے کی چھت پر بھی کھڑے ہو گئے۔ اس لیے آج اگر کوئی کام نہیں کرے گا یہ مت سوچے اسلام اس کے پاؤں پڑے گا، نہیں نہیں، اسلام بڑا بے نیاز مذہب ہے، کوئی کام نہیں کرتا اسلام ٹھکرا دیتا ہے، پھر ایسے لوگوں کو لاتا ہے جو بظاہر جن کو کوئی نہیں جانتا، پھر دنیا میں ان کی بلے بلے کرا دیتا ہے۔ کیا یہاں پہ امیر المجاہدین کے آمد سے پہلے بڑے بڑے بزرگ نہیں تھے؟ بڑے بڑے جبے والے نہیں تھے؟ بڑی بڑی دستاروں والے نہیں تھے؟ بڑی بڑی گڈیوں والے نہیں تھے؟ نہیں کام کیا، اسلام نے اٹھا کے پھینک دیا، ایک معذور شخص کو اٹھا کے آگے کر دیا، اور تم کیا سمجھتے ہو اسلام تمہارا محتاج ہے؟ پھر پوری دنیا میں بتایا جو حضور کے دین کے لیے کام کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے۔ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کسی نے کہا امیر المجاہدین کے بارے میں کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، تقاضا وفا کیا ہے، وفاؤں کا صلہ کیا ہے۔ انہوں نے تقاضا پورا کیا، اسلام نے صلہ دے کر کے بھی بتایا ایسا نہیں ہے جو حضور کے لیے نکلے وہ بے یار و مددگار ہو، پھر ساری زندگی قیامت تک چرچا انہیں کا رہے، چرچا انہیں کا رہے۔ اب دیکھ لیں جن جن لوگوں نے حضور کی عزت پر قربانیاں دی نام انہیں کے رہے، اور جو ملعونوں کی صف میں کھڑے ہوئے ہمیشہ کے لیے فنا ہو۔ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔